اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے سود کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج ہم کوشش کریں گے استغفار کے حوالے سے گفتگو کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا کیسا ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے وہ بندہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور جو استغفار کرتے ہیں اللہ سے کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور توبہ استغفار کرنا صحابہ اکرام کس انداز میں کرتے تھے، اور یقیناً انبیاء اکرام، قرآن میں ذکر ہے انبیاء اکرام بھی جو اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے جو اللہ ہی کا پیغام دیتے تھے، لیکن ناظرین وہ بھی ہر وقت استغفار کا ورد کیا کرتے تھے۔ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بہت گناہ کر رہے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے۔ وہ رب ہے جو اپنے بندے کی استغفار سننا چاہتا ہے۔ یہاں ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ کریم اسے قبول فرماتا ہے۔ آج استغفار پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ عامر قریشی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج آپ کا گلا تھوڑا ڈسٹرب لگ رہا ہے حضرت، کچھ پروگرام کی وجہ سے۔ اچھا چلیں جی، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود تشریف لائے، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا استغفار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، استغفار کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت یا تعریف سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے بندے نچیز کو یہاں پر آنے کا پھر موقع دیا۔ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ اسی پروگرام کے توسل سے لوگ دین کے مسائل، دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ پروگرام دیکھ کر اپنی زندگی کو سدھارتے ہیں، اپنی زندگی کو دین کے راستے پہ لاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ذریعہ نجات بنتے ہیں۔ بے شک، جیسا کہ ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے، آج بھی ہم ایک موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے استغفار۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ مقامات پر استغفار کی فضیلت کا ذکر ہے اور استغفار کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 30 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ ذکر آیا ہے کہ انبیاء کرام نے استغفار کیا ہے۔ یعنی عام مسلمان تو عام ہے، عام بندہ تو عام ہے، لیکن انبیاء کرام جو ہیں وہ 30 مقامات پر ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے استغفار کیا ہے۔ استغفار قرآن مجید فرقان حمید کے اندر استغفار کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو بندہ برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا وہ اپنی جان پر ظلم کرے، فرمایا وہ اللہ سے توبہ کرے، یقیناً اور لازماً وہ اللہ پاک کو معاف کرنے والا اور مہربان اور مشفق اللہ تعالیٰ کو پائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ جب گناہ ہو جائے، جب کوئی غلطی ہو جائے، جب اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار کی برکت سے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورۃ النصر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور اے نبی
آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج، جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. فرمایا جب اللہ کی مدد بھی آ گئی، جب لوگ اسلام کی طرف بھی آ رہے تھے، جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جب اسلام کو تقویت مل رہی تھی، فرمایا جب آپ کو خوشی ہوئی، آپ نے دیکھا کہ آپ کا اسلام عروج پر ہے، اللہ کا دین عروج پر ہے، فرمایا اس وقت تم نے کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. فرمایا اس وقت تم نے خوش ہو کر تکبر نہیں کرنا، بلکہ فسبح، آپ کو چاہیے کہ اے نبی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، واستغفر، اور اللہ کی برگاہ میں توبہ اور استغفار کرو. سبحان اللہ. یعنی سرکار کو بھی حکم ہے، سرکار کو بھی یہ حکم ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا غم کے ٹائم تو بندہ خدا کے پاس جاتا ہے، جب کوئی مشکلات آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو بندہ بھاگ کر اللہ کی برگاہ میں جاتا ہے، لیکن جب خوشی ہو تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جب تمہیں خوشی ملی ہے تو خوشی میں تم نے اپنے رب کو نہیں بولنا. یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ جب خوشی ملے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب خوشی ملے، جس طرح غم میں تم میری طرف آتے ہو، اسی طرح جب تمہیں خوشی ملے تو تمہیں چاہیے پھر بھی تم میرے پاس آؤ. فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو جب اسلام عروج پہ آ گیا، لوگ دین کے اندر شامل ہونے لگے، اللہ کی مدد بھی آ گئی، اللہ کی نصرت بھی آ گئی. اے نبی ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کریں. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم بھی توبہ اور استغفار کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کے مطابق توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا کہ استغفار کا ورد رکھیں. اور انبیاء اکرام بھی استغفار کرتے تو صحابہ اکرام بھی یقیناً پوری رات رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ پوری رات کہتے اے میرے مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ ہمارا ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا، تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ ہمارا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، ہمارا ایک رکوع پورا نہیں ہوتا. ان کی ایسی عبادت ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود وہ دن رات استغفار کا ورد کرتے تھے. ہماری تو عبادت ہی نہیں، ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو تہجد تو بہت دور کی بات، ہم کئی رمضانی نمازی ہیں، فرائیڈے والے دن جمعہ پڑھ لیا، اس کے باوجود ہم استغفار نہیں کرتے. اللہ کریم بڑے سے بڑے گناہگار کو استغفار کرنے پر معاف فرماتا ہے. اچھا علامہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تو ہوا، یقیناً حضور استغفار کرتے تھے، کس انداز میں حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمائے گا. جس طرح قرآن مجید کے اندر استغفار کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ استغفار کرو، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے. مسند احمد کی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے جب تک بندہ استغفار کرتا ہے. اور اسی طرح مسند احمد کی دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ بندہ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی برگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ پاک اس کے اس نقطے کو، اس سیاہی کو ختم کر دیتا ہے نیکی کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر وہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا جائے، اپنی زندگی کو گناہوں میں لے کر چلا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر وہ جو سیاہی کا ایک نقطہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھیلتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں. تو جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کے بعد فوراً
اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً ہم توبہ اور استغفار کریں، تاکہ نیکی کرنے کی وجہ سے ہم نے جو گناہ کیا تھا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اچھا، اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، بالکل ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اللہ گناہ معاف فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا پڑتی ہے اور استغفار کرنی چاہیے، اور استغفار کرنے ہی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے، انبیاء اکرام، وہ تو انبیاء اکرام ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اس کے باوجود وہ استغفار کر رہے ہیں، ان کو کیوں استغفار کی اتنی تنبیہ کی گئی کہ آپ بھی استغفار کریں، حالانکہ وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے؟ کیا فرماتے ہیں جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی اليوم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں۔ اب ایک عام بندہ تو عام بندہ ہے، لیکن جو نبیوں کے تاجدار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب علماء کرام انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کیوں کیا؟ عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ عاجزی اور تعلیم امت کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شرح صحیح بخاری لابن بطال کے اندر علامہ بطال مالکی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزاری اور شکر گزاری کے باوجود جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے وہ حق پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، کما حقہ، حق ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا ہیں جو ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں جنہوں نے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتایا انہوں نے خود عبادت کی، اور وہ خود عبادت کرنے کے باوجود جو ہے وہ عبادت پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں کما حق اللہ کی عبادت نہیں کر سکا۔ اور اسی طرح شرح صحیح مسلم کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بلند مرتبے اور بلند حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو حال ہے وہ دوسرا جو حال ہے وہ پہلے حال سے بہتر ہے۔ یعنی پہلے جس مقام پر تھے، جب حضور دوسرے مقام پر جاتے ہیں تو دوسرا مقام پہلے سے اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا جب حضور کو بلند مقام ملتا ہے، حضور اس مقام کی وجہ سے، وہ مقام ملنے کی وجہ سے حضور جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مرآۃ المناجیح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، اسی طرح جو ہے وہ توبہ اور استغفار یہ بھی عبادت ہے۔ تو نبی پاک استغفار اس وجہ سے کرتے تھے، جس طرح نماز، روزہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح توبہ اور استغفار کو اللہ کی عبادت سمجھ کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت سمجھ کر استغفار کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی تو یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ سرکار اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کو اللہ نے جنت بھی دکھائی، جہنم کا عذاب بھی دکھایا کہ یہ عذاب کفار کے لیے ہوگا۔ ناظرین وہ بھی استغفار کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ورد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ جو استغفار کا ورد کرتا ہے اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہی برکت عطا فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اچھا، یقیناً ہر انسان فائدہ تلاش کرتا ہے کہ یار کوئی فائدہ کہیں سے مل جائے، تو علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ علامہ صاحب فوائد کیا ہیں، استغفار کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو بتائیے گا۔
جی بے شک استغفار کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، یعنی استغفار کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کو تمام غموں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو بندہ استغفار کرتا ہے، ہمیشہ استغفر اللہ کہتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مجمع البحرین کے اندر ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ کیا بات، یعنی استغفار کی فضیلت اور فائدہ یہ کہ استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو فرشتے اس بندے کے گناہ لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ استغفار کے وجہ سے فرشتے جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان سے اس بندے کے گناہوں کو بلا دیتا ہے، یعنی فرشتے بھول جاتے ہیں، وہ جو گناہ لکھا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ بندے نے جہاں پر گناہ کیا تھا، زمین کے جس حصے پر اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، پاؤں سے چل کر گیا، یا اپنی نظروں سے کوئی گناہ کیا، یہ زبان سے بول کر کوئی گناہ کیا، اب یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گناہ کے اوپر گواہ ہوتی ہیں۔ تو جب بندہ استغفار کرتا ہے تو استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک استغفار کے توسل سے ہاتھ، پاؤں، الغرض جو بھی چیز سبب بنی تھی، وسیلہ بنا تھا، گواہ بنا تھا، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو بلا دیتا ہے بندے کا گناہ۔ یعنی بندہ جب استغفار کرتا ہے لکھنے والے فرشتے بھول جاتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تھا، جہاں پر لکھا ہوتا ہے وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور ہاتھ پاؤں جو چیز جو ہے وہ گناہ پر گواہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گواہی کو ختم کر دیتا ہے، اس گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ بالکل بہت زیادہ فوائد ہیں، اور ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے استغفار کی طاقت چھین لیتا ہے، استغفار کا ورد چھین لیتا ہے، استغفار کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ استغفار کی توفیق چھین لے تو سمجھ جائیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یقیناً آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین، تو آپ بھی استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ علامہ صاحب بھی جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو استغفار کا ورد جاری رکھتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں میں استغفار کر رہا ہوتا ہوں۔ اس سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی استغفار کریں، آپ بھی استغفار کریں، سارا معاشرہ استغفار کا ورد جاری رکھے تاکہ ہم پہ بھی رحمتیں برسیں، ہم سب پہ رحمتیں برسیں۔ اور یہی مقصد ہے نور ہدایت پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے خدایا میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کسی بھی وقت آپ کی توبہ، ہماری توبہ قبول فرماتا ہے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوتا ہے۔ یقیناً ہمیں قبر میں جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، اور حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم توبہ استغفار بھی نہ کر سکے۔ سرکار استغفار فرما رہے، علامہ صاحب نے ہمیں بتایا سرکار دن میں 70 مرتبہ، 70 سے زائد مرتبہ، کوئی 70 فکس نہیں ہے، 70 سے زائد مرتبہ، یقیناً وہ نبی ہیں، 70 سے بے پناہ زائد مرتبہ وہ استغفار کرتے، اور انبیاء اکرام، صحابہ اکرام سب کرتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیا ان سے نعوذ باللہ ہم کوئی افضل ہیں؟ نعوذ باللہ ہم بدتر ہیں، ہم بہت برے ہیں، ہم دن بھر گناہوں میں پڑے ہیں، ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب علامہ صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ناظرین اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، استغفار کا ورد جاری رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔